کئی بزرگ ہم نے گھروں میں دیکھا، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں واش روم کی طرف لے کے چلو، اٹھا کے لے کے چلو، اٹھا کے لے کے آؤ، غسل دینا اٹھا کے لے کے جاؤ، کپڑے ان کو خود پہناتے ہیں، وہ ہاتھ بھی ایسے اوپر کرتے 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 ایسے ایسے کرتے. یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے نا، تو وہاں کے لوگ دیکھیں، لیڈیز دیکھیں، جینٹس دیکھیں، 100 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے وہ 35 سال کے ہیں. بھائی کیا بات ہے. جو لیڈیز اکثر ان کے لیڈیز کے اندر تو یہ جو سمجھ لو کہ ایک جو ہے نا رواج سا بن چکا ہے، کہیں جا رہی ہیں تو دعائیاں والا شاپر پرس میں ہے. جی میری دعائیاں نہیں، میں دوائی کھاتی ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے یہ ہے، میں فلان ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ان سے یہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے. ناظرین، میں آج ایک ایسے مرض پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جس کی طرف ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم توجہ کی جاتی ہے. اس کا نام ہے سارکوپینیا. بیسیکلی سارکوپینیا کسے کہتے ہیں، یہ کیوں لاحق ہوتا ہے، کن لوگوں کو لاحق ہوتا ہے اور کس عمر میں ہوتا ہے. سارکوپینیا جو ہے یہ بیسیکلی ہماری باڈی کے اندر سمجھ لو کہ ایک وائٹل پاور ہے. ہماری باڈی کے اندر پٹھوں کو پاور فراہم کرنے والی ایک انرجی ہے، اور جو لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں وہ خاص کر کے بوڑھے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، جن کو ہم آرام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں. آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے لیٹے رہو، اور ادھر ادھر ان کو گھومنے کا، ایکسرسائز کرنے کا یا ان کو واک وغیرہ کرنے کا مشورہ نہیں دیتے، اور ان کو خود ہاتھ سے پکڑ کر چلنے کا مشورہ دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے ناظرین، ان کی باڈی کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں ویک ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں. خاص کر کے بوڑھے لوگ جو اولڈ مین ہیں، ان کے یہ ہڈیاں مضبوط نہیں رہتی، کمزور ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وہ بالکل ایکسرسائز نہیں کرتے، بالکل واک نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ اپنے والدین کی ہم خدمت کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو آپ جو ہے نا کسی قسم کا کوئی کام نہ کرنے دیں، ان کو بیٹھنے کا مشورہ دیں، ان کو چلنا نہ دیں، ان کو ادھر ادھر کہیں جانا آنا ہو تو انہیں کہتے ہیں نہیں آپ نہیں جائیں، آپ بیٹھے، آپ لیٹے، ہم خود لا کے دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خدمت کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے، ہمیں کرنی بھی چاہیے، لیکن ناظرین سب سے زیادہ انسانی پٹھوں کا دار و مدار جو ہے، سمجھ لو باڈی کے 50% پٹھے جو ہے ہماری ٹانگوں کے اندر ہیں، اور ہماری ٹانگوں پر جب وزن نہیں پڑے گا تو ہماری باڈی ساتھ نہیں دے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بڑھاپا جو ٹانگوں سے نہیں شروع ہوتا کیا؟ آپ میری بات پر تھوڑا غور کریں، توجہ کریں. اکثر لوگوں کو چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اپنا وزن نہیں اٹھا سکتے، اپنا آپ کو لے کے نہیں چل سکتے، تو کیا ہوا؟ بڑھاپا ٹانگوں سے ہی شروع ہوتا ہے. ہماری باڈی کے ہڈیاں اور پٹھوں کا 50% جو حصہ ہے وہ ہماری ٹانگوں کے اندر موجود ہے، اور ہماری ٹانگوں کے اندر جب خون کی سرکولیشن اچھے طریقے سے چلے گی تو ہمارا وجود بالکل برقرار رہے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بوڑھوں کو ہاسپٹل میں یا کسی جگہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، یا کسی بھی جگہ جائیں، یا واش روم کی طرف جائیں، یا اینی مطلب کہ کسی جگہ اٹھ کے ادھر ادھر ان کو جانا نہ پڑے، تو ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو چلنے نہیں دیتے. ان کی باڈی کا جو وزن ہے ان کی ٹانگوں پر نہیں آنے دیتے. بعض اوقات ہم ان کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں پر فرض ہے کہ ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کا ہر لحاظ سے خیال کریں، ان کی خدمت کریں. یہ جذبہ ناظرین ہمارے اندر موجود رہنا چاہیے، لیکن ان کو آہستہ آہستہ چلانے کی کوشش کریں. جب آپ ان کو نہیں چلائیں گے، ان کی
باڈی کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ انسان ایک صرف 10 دن زیادہ نہیں، 10 دن چارپائی پر بیٹھا رہے تو سمجھ لو کہ 5% اس کے پٹھے جو ہیں باڈی کے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور وہ اتنی جلدی بحال نہیں پھر ہوتے، وہ سمجھ لو گئے، ڈیمیج ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ان پٹھوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر سے ہی باریک سا ایک مادہ جسے کولیسٹرول کہہ لو، وہ ان پٹھوں کے اندر جو ہے وہ جامد ہو جاتا ہے اور ان پٹھوں کو بلاکج کر دیتا ہے، اور ان پٹھوں میں پھر خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی، تو پٹھے ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو وہی ڈیمیج پٹھے پھر ہماری باڈی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں ہم، یار اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا، چلا نہیں جاتا، میں بھی کہ یہاں تک ہم بڑھاپے کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ ہم اٹھ کے اپنی ہاتھ سے کھانا بھی کھانا جو ہے نا وہ بھی بہت مشکل سمجھتے ہیں، اپنے کپڑے جو ہیں وہ تبدیل کرنا مشکل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا، نہانا دھونا، غسل کرنا، اس کو اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ کئی بزرگ ہم نے گھروں میں دیکھا، وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں واش روم کی طرف لے کے چلو، اٹھا کے لے کے چلو، اٹھا کے لے کے آؤ، غسل دینا اٹھا کے لے کے جاؤ، کپڑے ان کو خود پہناتے ہیں، وہ ہاتھ بھی ایسے اوپر کرتے حال ایسے ایسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں ہماری اپنی جو ہے کمزوری ہے، اس میں ہم خود نہیں کوشش کر رہے، ہم خود نہیں ان کی طرف توجہ دے رہے۔ ہماری سب سے بڑی توجہ یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے لے کے جانے کی بجائے ہم ان کے پٹھوں کو جو ہے موومنٹ کریں، ان کے پٹھوں کو انرجی فراہم کریں، ان کو پٹھوں کو طاقت دیں، ان کو غذا اس طرح کی دیں جس سے ان کے پٹھوں کو طاقت ملے، اور وہ خود اپنے پاؤں پر چلنے کی کوشش کریں، ہر روز ان کو چلانے کی کوشش کریں۔ آپ ان کو اٹھا کے چیئر پہ بٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی ان کے ساتھ کوشش کریں کہ وہ بڑھاپے میں بھی جو ہے نا وہ بالکل پاور میں لگے۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے چائنا، وہ چائنا سے اکثر دوست ہمارے آتے ہیں، ان سے ہم پوچھتے رہتے ہیں، تو وہاں کے لوگ دیکھیں، لیڈیز دیکھیں، جینٹس دیکھیں، 100 سال کی عمر میں ایسے لگتے ہیں جیسے وہ 35 سال کے ہیں۔ بھائی کیا بات ہے؟ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت چائنا کے اندر جتنے بوڑھے اولڈ مین، بوڑھی عورتیں جو ہیں تہجد کے وقت سب اٹھ کے پارکوں میں ہوتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں بھائی، اور جب صبح کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت ساری نوجوان نسل جو ہے وہ پارکوں میں ہوتی ہے اور ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ کھانا کم کھاتے ہیں، لائٹ کھانا کھاتے ہیں، واک چلتے ہیں، زیادہ چلتے ہیں، زیادہ سائیکل چلانے والے لوگ ہیں۔ ہمیں واش روم بھی جانا پڑ جائے تو ہم موٹر سائیکل کو کک مارتے ہیں۔ ایسا نہیں ناظرین کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی، انہوں نے سب سے بڑی بات یہ بتائی کہ عشاء کے بعد شہروں کے شہر ایسے سوئے ہوتے ہیں، کوئی جاگ رہا نہیں ہوتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل جو ہے وہ نا رات 1 2 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، موبائلوں پہ لگے رہتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، ہم یار 3 بجے تک ایسے جاگتے رہتے ہیں، بڑے تکبرانہ الفاظ میں وہ بولتے ہیں، ایسے 3 تو بج ہی جاتے ہیں یار، 1 تو 2 تو بج ہی جاتے ہیں آرام سے، بڑے ڈھیلے الفاظ میں یہ کہہ دیتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جائے تاکہ صبح آپ اٹھے، جلدی اٹھ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ تو دیکھو ناظرین، ایک غیر مسلم ہے، بدھ مت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانی کیا چیز ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنی باڈی فٹنس کے لیے کس وقت ہوتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کے بوڑھے جو ہیں پارکوں میں ہوتے ہیں، اور نوجوان نسل جو ہے وہ صبح کی نماز کے وقت پارکوں میں ہوتے ہیں، سب لوگ پارک بڑے پڑے ہوتے ہیں اور لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسا رجحان نہیں ہے، ہمیں اپنے اندر جو رجحان پیدا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آپ بہت سی ہزاروں دوائیوں سے آپ بچ سکتے ہیں، آپ کو کوئی دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
اور ایک گزارش کرتا چلوں ناظرین، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، چھوٹوں بڑوں کو، جن جن کو آپ بچا سکتے ہیں ان کو یہ چکن اور فاسٹ فوڈ سے بچانے کی کوشش کریں۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ چکن اور فاسٹ فوڈ جو ہے یہ کینسر پیدا کر رہا ہے ناظرین، تو ان سے بچنے کی آپ کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحت والی زندگی سے نوازے، اور ہم خود بھی کوشش کریں، صحت کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ہیں وہ دوائیوں پر ہی ایبلٹی رکھتے ہیں، ہر وقت صبح دوائی کھا لی، دوپہر کو کھا لی، شام کو کھا لی، رات کو کھا لی، سارا دن وہ 24 گھنٹے میں 5-5 6 جگہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں۔ اپنا شاپر جو ہے نا دوائیوں والا، وہ ساتھ جو لیڈیز میں اکثر ان کے لیڈیز کے اندر تو یہ جو سمجھ لو کہ ایک جو ہے نا رواج سا بن چکا ہے، کہیں جا رہی ہیں تو دوائیاں والا شاپر پرس میں ہے، جی میری دوائیاں نہیں، میں دوائی کھاتی ہوں، مجھے شوگر ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے، مجھے یہ ہے، میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ان سے یہ دوائیاں لی تھی۔ اس طرح کی جو رجحان بن چکے ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو ناظرین بیمار کیا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو بچائیں ناقص غذاؤں سے، اور کوشش کریں اپنا ایکسرسائز کریں، اپنے بزرگوں کو کروائیں تاکہ آپ بہت زیادہ دوائیوں سے بچ سکیں اور صحت والی زندگی گزار سکیں۔ اجازت چاہتا ہوں، معذرت ہے آپ کے ساتھ کچھ آج میں نے کڑوی کسیلی بھی باتیں آپ کو جو ناگوار گزری ہوں گی آپ کی طبیعت سے پر وہ بھی آپ کے ساتھ کی ہے، لیکن ناظرین آپ کی بہتری کے لیے یہ باتیں کی ہیں، تو آپ اگر ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ میری باتوں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔